بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے ہے جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ایک پاؤں نفس پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ انسان اگر اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو اللہ پاک آخرت میں مسلمان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، کیونکہ انسان جب اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے تو وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب وہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے۔ تو اللہ پاک آخرت میں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان کی زندگی چاہے کیسے بھی گزر رہی ہو، لیکن کیونکہ انسان میں اللہ پاک نے خواہش رکھی ہے، خواہشات کا پازیٹیو خواہشات کا ہونا، یہ تو اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ انسان ضرورتوں کا محتاج ہے، روزمرہ کی زندگی میں اپنی ضرورتیں پوری کرنا بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی اپنا گھر لینا چاہتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، کوئی حج کرنا چاہتا ہے، کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ اس خواہش کی دل میں بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ کام زندگی میں ضرور کروں گا۔ ان میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، جب رکاوٹ نہیں آئے گی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن کچھ خواہشات، جس بندے کی دلی خواہش ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ وہ پوری کرنا چاہتا ہو اور اس رکاوٹ کو بھی دور کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں میں۔ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری کر سکیں گے۔ وظیفہ آپ نے بس پابندی سے کرنا ہے اور پورے جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنی جذبے اور تڑپ کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھول دے گا۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ میرا کام تھا ایک کیا ہے یہ وظیفہ، تو الحمدللہ میں بھی بڑا مایوس ہو گیا تھا، پھر اللہ پاک نے مجھے یہ دیا ہے وظیفہ، تو الحمدللہ اس میں کامیابی ملی ہے مجھے۔ آپ بھی اپنی کوئی خواہش، کوئی حاجت ایسی پوری کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے خواہشات اور حاجات تو ہر انسان کی ہوتی ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے، صبح بھی اور رات بھی، صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار، اور ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم یا عزیز یا کریم، یا حی یا قیوم یا عزیز یا کریم۔ یہ 41 بار پڑھنا ہے آپ نے، 41 ٹائمز، روزانہ صبح بھی اور رات بھی 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اور پورے 11 دن کا یہ وظیفہ ہے، 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک اور کام اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے، آپ باوضو ہوں، باوضو ہو کے وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ وظیفہ اتنا فائدہ دے گا آپ کو، آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی خواہش ہے، اللہ پاک وہ جلد ہی پوری کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت اور خواہش پوری کرنے میں آپ کی مدد فرمائے،
اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ آپ لائک نہیں کرتے، لائک کر کے حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔